السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنل ڈونلڈ ایس راک ویل کے قبول اسلام کی سچی کہانی۔ دوستو، کرنل ڈونلڈ ایس راک ویل ٹیلر ویل کے مقام پر امریکی ریاست الینوائے میں پیدا ہوئے اور واشنگٹن کے سپرنگ فیلڈ اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اپنی تعلیم واشنگٹن اور کولمبیا کی یونیورسٹیوں میں مکمل کی، جہاں کئی علمی اعزازات حاصل کیے۔ کرنل راک ویل ایک شاعر، ادبی نقاد اور ریڈیو کے چیف ایڈیٹر اور مصنف بھی تھے۔ وہ دنیا کے معروف سیاح تھے اور انہوں نے بہت سے مسلمان ممالک کی سیر کی۔ وہ اپنے اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اسلام میں سادگی، مساجد کی ایمان افروز فضا، مسلمانوں کے دینی ذوق و شوق اور پانچوں وقت اذان پر لبیک کہنے والے لاکھوں نمازیوں کے اعتماد افزا عمل نے مجھے شروع سے متاثر کیا رکھا۔ جب میں نے اسلام قبول کر لینے کا فیصلہ کر لیا تو مجھے بہت سی وجوہ نظر آئی جو میرے فیصلے کی توثیق کرتی تھی۔ ان میں زندگی کا سہل تصور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اذکار، تجربہ و ذہانت پر مبنی نصیحتیں، صدقہ خیرات کی ترغیب، انسانیت سے محبت اور عورتوں کے حق ملکیت کا سب سے پہلے اعلان، اور اس طرح کی دیگر ایسی وجوہ ہیں جو کہ اسلام کے عمل پسند مذہب ہونے کا واضح ثبوت ہیں۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع الفاظ ہیں، اعقلها وتوکل، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھیں پھر اللہ پر اعتماد کریں۔ اس سے عیاں ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک عملی مذہبی نظام دیا اور ایک غیبی طاقت کے تحفظ پر اندھا یقین رکھنے کے بجائے ایسا اعتماد بخشا کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور حتی المقدور کوشش اور عمل کرنے کے بعد رضا الہی پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اسلام میں دیگر مذاہب کے لیے لچکدار رویے نے اسے روشن خیال لوگوں میں مقبول بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو عہد نامہ قدیم و جدید پر ایمان رکھنے والوں سے اچھا سلوک کرنے اور حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے انبیاء کے طور پر تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یقیناً دیگر مذاہب کے مقابلے میں اسلام میں یہ نظریہ زیادہ قابل قبول اور ترقی یافتہ ہے۔ بت پرستی، چاہے جدید شکل میں پوجا کا تصور ہو یا گرجاؤں کے دریچوں، طاقچوں اور مزاروں میں رکھے ہوئے ان گنت ولیوں کے مجسمے اور تصویریں ہوں، اس بت پرستی سے مکمل آزادی اسلامی عقیدہ کے درست، مضبوط اور خالص ہونے کی علامت ہے۔ دین اسلام کی روح سے مسجد، گھر اور دل و دماغ میں ایک اللہ کا تصور ہے، جسے عیسائیوں کی طرح بہت سے ولیوں کی رنگین تصاویر اور آراستہ مجسموں کی پرستش سے داغدار کیا گیا ہے۔ نہ نبی کو اللہ کے مشابہ قرار دینے کا غلط تصور قائم کیا گیا ہے، جس سے وحی الہی سے فیض یاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جن کے ذریعے سے ایک مشرک قوم پر توحید پرستی کا سبق دینے والا قرآن نازل کیا گیا۔ نیز اللہ کی وحدانیت کے تصور کو الگ سے نبی کی پرستش سے مانند کیا گیا ہے۔ نہ الویت کو تثلیث میں تقسیم کرنے اور ایک نجات دہندہ کا عقیدہ گھڑ کر اسے الہ کا درجہ دینے کی جسارت کی گئی ہے، جیسا کہ عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس لیے واجب الاحترام ہیں کہ ان پر آسمانی وحی کا نزول ہوا، انہیں ان کے پرجوش پیروکاروں نے الہ کا درجہ دیا ہے، نہ ان سے اس طرح کی الوحی شان منسوب کی گئی ہے جو کہ عیسائیت کے شہیدوں کا خاصہ بتائی جاتی ہے۔
مزید برآں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات خود سرشارحین اور فقیہ کے ہاتھوں بھی تبدیل نہ ہو سکی۔ قرآن کریم بھی بعینی ہی اسی حالت میں محفوظ ہے جس حالت میں یہ مشرکین مکہ کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ اسلام کی مقدس روح کی طرح غیر مبدل ہے۔ اسلام کی امتیازی تعلیمات، اعتدال اور رواداری نے میرا دل جیت لیا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے پیروکاروں کے نہ صرف عقائد کی اصلاح کی اور ان کی روح کو پاک کیا، بلکہ ان کی جسمانی صحت کے لیے طہارت و صفائی اختیار کرنے کا حکم بھی دیا اور روزے رکھ کر شہوت پر قابو پانے کی ترغیب دی۔ اس سال گرمیوں میں میں نے پورے اسپین کے بڑے بڑے گرجا گھروں کا دورہ کیا، جن میں سے کئی ابتدا میں مسجد کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے، اور اس دورے کے فوراً بعد میں نے فاس، مراکش شہر، رباط، مکناس، تطوان اور مراکش کے دوسرے شہروں کی کئی مساجد میں ہزاروں کے مسلمانوں کے ساتھ نمازیں ادا کی۔ دھندلی روشنی والے گرجا گھروں کی محرابوں میں جب باجوں کے سر اور عیسائیت کے مذہبی گیتوں کی آوازیں گونجتی ہیں اور ہسپانی کلیساؤں کے بلند ستونوں کے درمیان اگربتیوں اور لوبان کی خوشبو رقص کرتی، تو مجھے ماننا پڑ جاتا کہ یہ گانا بجانا اور خوشبوئیں ایک اچھا مظاہرہ کرنے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں، مگر مذہب کو ڈرامائی مناظر کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کی بنیاد کسی آرائش کے بغیر سادہ و پاکیزہ عبادت پر ہونی چاہیے۔ موسیقی اور خوشبو جذباتی رد عمل پیدا کرتی ہیں جو روحانی خلوص کی بجائے جذباتی ہیجان پر مبنی ہوتا ہے۔ موسیقی اور خوشبو تو مذہبی طور پر پسندی لوگوں کو متحرک کر سکتی ہیں، گویا یہ عیسائیت کی شراب اور کافی ہیں جو اعصاب اور جذبات کو عارضی طور پر چست کرتی ہیں۔ لیکن جب میں استنبول، دمشق، یروشلم، قاہرہ، الجزیرہ، طنجہ، فاس اور دوسرے شہروں کی مساجد کے روح پرور ماحول میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا، تو مجھے عیسائیت کی موسیقی اور خوشبو سے پیدا ہونے والے عارضی جذباتی ہیجان سے بڑھ کر ولولہ اور روحانی تحریک محسوس ہوتی تھی۔ اسلام کی عبادت میں جو سادگی اور رفت ہے، اس کے خیال ہی سے روحانی ارتفاع محسوس ہوتا تھا۔ جو روحانی کیفیت کسی قسم کی پرتکلف آرائش و نمائش، مورتیوں، تصویروں، موسیقی اور رسم عبادت کی مرہون منت نہیں تھی۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں توحید الہی کی عظیم تر حقیقت کے ادراک اور پرسکون غور و فکر کا موقع ملتا ہے۔ اس کے لیے منظر کشی، آواز کے جادو اور خوشبو کی سحرکاری کا 3 دائروں والا سرکس پجاریوں کو متوجہ کرنے اور اجتماعی عبادت منعقد کرنے کے لیے درکار نہیں ہے۔ اسلام کی عمومی مساوات نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا۔ مسجد کے فرش پر بادشاہ اور گداگر برابر ہو جاتے ہیں، دونوں نہایت عجز رکوع میں جھکتے ہیں۔ وہاں چرچ کی طرح کرائے پر لی گئی یا بڑے لوگوں کے لیے مخصوص نشستیں نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے مذہب عیسائیت اس کے بجا طور پر احترام کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ روحانی رہنمائی کے لیے رہبانیت پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، نہ یہ روحانیت کا صحت مند لازمہ ہے۔ گوشہ نشین پادری کی خانقاہی زندگی کی نسبت ایک عام گھریلو زندگی بسر کرنے والا آدمی اپنے جیسے انسانوں کے مسائل اور ان کی کمزوریوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ بلا شبہ جسم اور نفس کی خواہشات کے لیے اپنے مذہبی لبادے کے تقدس کو پسے پشت ڈالنے اور والے منحرف پادریوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام پادریوں کا کوئی الگ طبقہ یا چرچ کی افسر شاہی کا نظام وجود میں نہیں لاتا۔ ایک مسلمان اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی رابطے کار کا وجود قبول نہیں کرتا۔ انسان براہ راست اپنے خالق اور زندگی کے نظر نہ آنے والے منبع یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے
وہ عیسائیت جیسے کسی وسیلہ نجات یا کسی معلم دین کے اللہ سے معافی دلانے کے اختیار پر بھروسہ نہیں کرتا۔ مجھے دین اسلام کی طرف مائل کرنے والی ایک اور بات عالمگیر اسلامی اخوت ہے، جس کا مجھے صحت کے دوران میں کئی مرتبہ تجربہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اسلام کا یہ نظم اخوت رنگ، نسل اور وطن سے بالا تر ہے۔ اس بات نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ مجھے لندن، پیرس، نیو یارک، مراکش، ہندوستان، ایران، ترکی، شام، مصر اور پولینڈ کے مسلمان بھائیوں کی جانب سے مہمان نوازی کا تجربہ ہوا، اور اس عظیم مقصد اسلام کے لیے ان کے جذبے اور خلوص کی حرارت میں نے اپنے دل میں بھی محسوس کی۔ جریدہ اسلامک ریویو کے جو شمارے امریکہ میں مجھے دستیاب ہوئے، انہوں نے مجھے اپنے اختیار کردہ دین پر قائم رہنے میں مزید استقامت عطا کی، اور مجھے اپنے اداراتی فرائض کی ادائیگی کے دوران میں رک کر ووکنگ میں ہونے والے قابل قدر کام کی تعریف و تحسین کرتے اور دنیا بھر کے مسلمان بھائیوں کو اپنے پرجوش مقصد حیات یعنی اسلام کے احیاء میں مدد کا یقین دلاتے اور مغربی دنیا میں اسلام کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ کرنل ڈولنڈ ایس راکویل۔ تو دوستو، یہ تھے امریکہ کے ایک کرنل جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آج اسلام کے بہت بڑے داعی بن چکے ہیں۔ یہ بھی مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوئے، انہیں کسی نے دعوت نہیں دی، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی اخوت، بھائی چارہ اور مہمان نوازی کو دیکھا تو یہ مسلمان ہو گئے۔ ہاں، انہوں نے اسلام کا کچھ مطالعہ ضرور کیا۔ تو دوستو، اسی طرح اگر ہم اپنے اخلاق پر محنت کریں تو کتنے غیر مسلم بڑے بڑے لوگ اسلام میں آ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس طرح نئے مسلمانوں کے قصے سننے چاہتے ہیں تو کمنٹ لازمی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔